السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم سحر زینب۔ اچھا دیکھیے، ہمارا رمیسا کا ٹاپک چل رہا تھا، رمیسا کی سچی بیتیاں چل رہی تھی، جس میں ہم نے کہانی کا نام دیا تھا رمیسا کا نصیب، اور یہ رمیسا نے آ کے ہمیں خود اپنی کہانی بتائی تھی۔ تو یہ کہانی سچی ہے اور یہ رمیسا کی زبانی ہے، لیکن بس لکھا میں نے ہے۔ تو چلیں ہم آخری قسط اس کی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ کہ علی نے جب رمیسا سے میٹرک کا سرٹیفکیٹ مانگا تو رمیسا یہ سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کمزور تو وہ ہو چکی تھی کیونکہ ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا، اس کا ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے شادی کا بھی ٹائم آ گیا۔ بارات کا سوٹ وغیرہ جو ایک دلہن کے لیے جتنے سامان ہوتے ہیں سب بہت سستی کوالٹی کا سامان آیا تھا، جبکہ رمیسا کی امی نے علی کی شاپنگ کے لیے 30,000 روپے دیے تھے، اور ڈاکٹر نے رمیسا کو میک اپ کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس کی اسکن پہ بھی دانے وغیرہ نکل گئے تھے، تو ڈاکٹر نے میک اپ کرنے سے منع کیا تھا۔ اسی وجہ سے رمیسا کو ایک مہنگے پارلر سے تیار کروایا، لیکن اس میں ہلکا میک اپ کروایا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا۔ منگنی سے رخصتی تک جو ہے وہ رمیسا کے والدین کے تقریباً 6 لاکھ خرچ ہو چکے تھے۔ رمیسا کے والدین کے منگنی سے رخصتی تک کا جو ٹائم بنتا تھا اس میں تقریباً رمیسا کے والدین کے 6 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے۔ جب رمیسا رخصت ہو کر علی کے گھر گئی تو وہ پتہ چلا کہ وہ غریب گھرانے کا گھر تھا، وہ غریب گھرانے کا لڑکا تھا اور وہ غریب تھے۔ نہ کمرہ سجا ہوا تھا، بس رمیسا کے جہیز کی چیزیں مطلب جس کی تقریباً جہیز جو تھا وہ تقریباً 4 لاکھ تھا، 4 لاکھ کے قریب تھا، وہ انہوں نے سب کھول کر سجایا ہوا تھا۔ رمیسا کی نن نے رمیسا کو چیک کیا، اس کے جسم کو چیک کیا۔ رمیسا اچانک پریشان ہو گئی، اور رمیسا کا دلہن والا جو پرس تھا وہ بھی چیک ہو رہا تھا کہ کوئی تعویذ وغیرہ تو لے کے نہیں آئی رمیسا، جبکہ رمیسا کی فیملی ایسی تھی بھی نہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک ہے نا کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو ویسے ہی سمجھتا ہے، تو بس وہ والی بات ہے کہ رمیسا کی نن نے جو ہے رمیسا کے پرس، دلہن والے پرس کو بھی چیک کیا کہ کوئی تعویذ تو نہیں لائی۔ پھر رمیسا کی نن نے ایک اور گھٹی حرکت کی کہ اس نے رمیسا کے جو آئیز کے لینس تھے، اب ظاہر ہے ایک لڑکی دلہن بنی ہوئی ہے تو اب وہ دلہن بن کر چشمہ تو نہیں لگائے گی، ظاہر سی بات ہے، اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ بہرحال رمیسا نے لینس لگائے ہوئے تھے، تو اب جب رمیسا نے لینس لگائے ہوئے تھے تو اس کی نن نے اس سے کہا کہ تم لینس اتارو، اور بولنی لینس اتار کے دیکھو۔ اب دیکھیں یہ بات ہم نے پہلے بھی کہانی میں بتائی تھی کہ رمیسا کے 6 کلاس سے چشمہ لگا ہوا تھا، اس کی آئی سائٹ ویک تھی، تو وہ عموماً رمیسا ایسا کرتی تھی کہ کسی پارٹی میں یا شادی میں یا کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ لینس لگا لیا کرتی تھی، لیکن نارملی وہ چشمہ لگاتی تھی۔ تو بہرحال وہ ان کی جو نن تھی، انہوں نے شادی کی رات جب رمیسا دلہن بنی ہوئی تھی اور ان کے گھر گئی تو اس نے ان کی نن نے کہا کہ تم اپنے لینس اتارو اور مجھے لینس اتار کے یہ بتاؤ کہ تمہیں نظر آ رہا ہے لینس کے بغیر یا نہیں آ رہا۔ تو بہرحال رمیسا بہت پریشان ہوئی، اور شکر تھا کہ رمیسا جو تھی وہ اپنا آئس کا جو مطلب جو نظروں کا چشمہ ہوتا ہے نا، سن گلاسز، وہ مطلب آئس کے جو گلاسز ہوتے ہیں وہ ساتھ لے کر گئی تھی۔ رمیسا کی نن نے وہ بھی اتار دیا، بولی ایسے ہی دیکھو۔ اب بتائیں کتنی عجیب سی بات ہے نا، ایک بندے کے چشمہ لگا ہوا ہے، اب آپ اس کو بول رہی ہو کہ یہ بھی اتار دو، یہ بھی لینس بھی اتار دو، چشمہ بھی اتار دو، ایسے ہی دیکھو، یہ کتنی عجیب چیپ حرکت ہے۔ خیر رمیسا رونے لگی۔ تو واقعی میرے پاس ابھی اس وقت الفاظ ختم ہو رہے ہیں یہ کہانی لکھتے ہوئے کہ رمیسا کی جو بہرحال وہاں کا تو بہت عجیب سے ہی نقشہ ہو گیا تھا، شادی کی رات جو ہے وہ عجیب۔ ابھی آپ کمپلیکیشن سنیے گا ذرا آگے اس میں سچی بیتیوں میں، کہ رمیسا کی ناک کی جو نت تھی نا، رمیسا کی ناک کی جو نت تھی اس میں رمیسا کا دوپٹہ پھنس گیا، تو رمیسا نے علی سے کہا کہ یہ دوپٹہ نکال دیں۔ تو اب یہ دیکھیے رات کے اب آپ دماغ میں بات بٹھائیے کہ رات کے 3 بج رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رمیسا کے یعنی کہ جو دلہن کا کمرہ تھا اس میں علی کے ابو بھی تھے، یعنی کہ رمیسا کے سسر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور علی کے 5 بھائی یعنی کہ رمیسا کے 5 جیٹھ اور 2 نندیں لبنہ اور پروین بھی تھے۔ باقی سب جو بھاوجیں تھیں وہ کہاں تھی نہیں پتہ، لیکن ان کے 5 بھائی اور ابو اور لبنہ جو نند تھی اور پروین جو نند تھی وہ سب بیٹھی ہوئی 3 بجے تک رمیسا کے کمرے میں۔ باقی اوروں کا تو خیر نہیں پتہ یہ لوگ کہاں تھے۔ تو بہرحال کیونکہ اوپر کا ایک پورشن تھا اور ایک ہی کمرہ تھا، جب لبنہ نے دوپٹہ ہٹانے کے لیے جو ہے جب رمیسا نے علی سے کہا کہ دوپٹہ نت میں پھنس گیا تو نکال دیں، تو لبنہ نے دوپٹہ ہٹانے کے لیے دوپٹہ ہٹانے کے بعد ایک زوردار تھپڑ رمیسا کے منہ پہ مارا۔ تو رمیسا کے منہ پہ تو آپ کو پتہ ہے اس ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا، تو اسکن پہ دانے بھی ہو رہے تھے ٹریٹمنٹ کے دوران اس کی ٹائیفائڈ کی،
تو ان دانوں سے خون آنے لگا، وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اب ان سب چیزوں کے دوران جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ علی بالکل بت بنا ہوا تھا، کچھ بول ہی نہیں رہا تھا اپنی بہن کو۔ اچانک سے مالک مکان اوپر سے آئیں، تو سارا ماجرا پوچھا رومیسا سے رونے کی وجہ پوچھی، تو رومیسا نے ان کو سب بتایا۔ تو انہوں نے پھر بتایا، اب آپ دیکھیے مالک مکان نے کیا بتایا۔ مالک مکان نے بتایا کہ یہ تو انہوں نے پرسوں مجھ سے کرائے پہ خریدا ہے گھر، صحیح ہے، اور 15 دن کے لیے لیا ہے، یعنی کہ رومیسا کو وہ کسی اور گھر میں بہا کے لے کے گئے، کسی اور گھر میں انہوں نے رخصتی کروا کے کسی اور گھر میں لے کے گئے، اور یہ بات رومیسا کے گھر والوں کو انہوں نے بتائی بھی نہیں کہ وہ لڑکی کہاں رکھیں گے۔ رومیسا کے والدین تو یہ سمجھ رہے ہیں جس گھر میں ظاہر ہے یہ لوگ رشتہ لے کے گئے، سب کچھ جو پتہ چلا کہ 2 دن پہلے ہی انہوں نے یہ کرائے پہ مکان لیا 15 دن کے لیے۔ ان کی مالک مکان نے رومیسا کو بتایا کہ 15 دن کے لیے یہ لیا ہے اور 2 دن پہلے ہی لیا ہے۔ تو بہرحال پھر رومیسا نے کہا کہ آپ میرے گھر والوں کو فون کر دیں، تو جو مالک مکان تھی انہوں نے رومیسا کے گھر والوں کو فون کر دیا فوراً ہی، اور وہ خود بھی سمجھ گئیں کہ اس بچی کے ساتھ یہ پتہ نہیں کون سا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال رومیسا کے بھی گھر والے آئے اور رات کے 4 بج چکے تھے، صحیح نا۔ پھر 4 بجے رومیسا اپنے گھر پر تھی اور دوسرے تیسرے دن اس کی خلا ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اب ڈیفینیٹلی لڑکی ظاہر ہے رات کے 4 بجے اپنے گھر آئی ہے، تو اب وہ ڈیفینیٹلی کسی کو کیا پتا کہ رات میں لڑکی گھر لے کے آ گئے، کسی کو بھی نہیں پتا، ظاہر سی بات ہے جب ایسا ہوا تو دروازے کھٹکھٹا کے کسی کو بتایا تھوڑی کہ ہم اپنی لڑکی رات میں لے کے آ گئے۔ تو بہرحال لوگوں کی تو باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کوئی کیا ہی کہہ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اب جو بھی رشتے والے آتے تھے وہ بہت عجیب شادی کی جو ہے رومیسا کی جو رخصتی کے بعد وہاں ہوا اس سے ریلیٹڈ بہت کچھ عجیب باتیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت گندے سوالات، بہت عجیب باتیں، جس کی وجہ سے رومیسا نے اپنی امی سے بول کر یہ سب ساری چیزیں ختم کروائیں رشتوں کے سلسلے، کیونکہ جو آتا تھا وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ تو بہرحال پھر رومیسا نے ٹیوشن شروع کر دی دوبارہ سے، اور پھر اچانک سے 3 سال بعد رومیسا کی ٹیوشن بھی ختم ہو گئی، اور اس میں رومیسا کی جو والدہ تھیں وہ کافی کمزور ہوتی چلی گئیں اپنی بیٹی کے مطلب اس معاملے کے بعد سے وہ بہت کمزور ہو گئیں۔ رومیسا کی ایک چھوٹی بہن ہے، وہ بھی مطلب رومیسا کی ایک چھوٹی بہن ہے، ایک دن رومیسا کی امی کو اچانک سے فالج ہو گیا، اور رومیسا سے جتنا ہو سکا اس نے بڑے اسپتال میں اپنی والدہ کو دکھانے کی کوشش بھی کی، اپائنٹمنٹ بھی لیے، دکھایا بھی۔ بہرحال مختصر بات یہ کہ رومیسا کی والدہ کو آئرن ڈیفیشنسی تھی، اور رومیسا نے اپنی والدہ کے لیے 4 اپائنٹمنٹ لیے تھے ایک بڑے ہاسپٹل میں آئرن کے ڈاکٹر کو الگ دکھانے کے لیے، اور ان کو موشن بھی آ رہے تھے تو موشن کا الگ اسپیشلسٹ دکھانے کے لیے اس نے فالج کے لیے الگ ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لیا تھا۔ بہرحال 4 اپائنٹمنٹ لیے ہوئے تھے، لیکن اتفاق سے رومیسا کی جو والدہ تھیں وہ ضد کرنے لگیں کہ گلی کے کونے پر ایک ڈاکٹر بیٹھتے ہیں جو فزیشین ہیں، تو رومیسا کی والدہ کہنے لگیں کہ مجھے ان کو دکھا دو۔ تو رومیسا نے کہا تو آپ کے موشن نہیں رک رہے ہیں تو آپ کو ایک مطلب اچھے اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا موشن کے، تو میں نے اپائنٹمنٹ لیا، اور آئرن کے بھی ایک اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا، تو میں نے آپ کا اپائنٹمنٹ لیا ہے۔ تو رومیسا کی والدہ کہہ لیں گی کہ نہیں، مجھے ابھی گلی میں ہی دکھا دو۔ خیر رومیسا اپنی والدہ کے لیے روزانہ مالش کرتی تھی، فزیوتھیراپی کراتی تھی، کنگھی ونگھی کرتی تھی۔ تو ایک دن رومیسا نے نوٹ کیا کہ جس دن وہ ڈاکٹر کے وہاں اپنی والدہ کو لے کے جانے والی تھی، تو اس نے نوٹ کیا کہ رومیسا کی والدہ کی جب اس نے چٹیاں باندھی تو ان کی والدہ کی چٹیاں مڑ گئی۔ تو اس نے یہ بات اپنی والدہ سے کہی کہ اماں میں نے آپ کی چٹیاں باندھی تو آپ کی چٹیاں ٹیڑھی ہو گئی آج نا، کیوں؟